السلام علیکم. اس پروگرام میں میں وسیم بادامی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. پاکستان کی سیاست کا، پاکستان کے ٹیلی ویژن کا اور اب ایک مختلف حوالے سے وائس آف شہداء پاکستان کے عنوان سے ایک جانا پہچانا نام سید فیصل رضا عابدی آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہوں گے اور ان سے بہت ساری باتیں کریں گے. ایک تو ظاہر ہے اگرچہ وہ اس حوالے سے بات کر چکے ہیں، لیکن آج بھی جب ہم نے سوشل میڈیا وغیرہ پر یہ لکھا کہ فیصل صاحب ہمارے مہمان ہوں گے تو پھر کافی لوگوں نے پوچھا کہ اصل ایسا مسئلہ کیا بنا ان کی سیاست سے علیحدگی کا، پیپلز پارٹی سے علیحدگی کا. تو پھر اس پر بات، پھر وہ آج کل ایک مارشل لاء کے نفاذ کی بات کر رہے ہیں. ایک ایسا شخص جو کہ اپنے جمہوری اور سیاسی اقدار پر کل تک فخر کرتا تھا، ایسا کیا ہوا کہ آج وہ جمہوریت کا بالکل تضاد یعنی کہ مارشل لاء اس کی حمایت میں آواز بلند کر رہا ہے اور کافی لوگ ناراض بھی ہیں، کافی لوگ ان کی اس رائے کے حامی بھی ہیں اور بہت ساری باتیں ہوں گی سید فیصل رضا عابدی سے. ہمارا ٹویٹر آئی ڈی WASEMBADAMI اور ہمارا فیس بک ایڈریس facebook.com/11HOURPK. اس پر آپ اپنے سوالات بھی بھیج سکتے ہیں، اپنی رائے بھی بھیج سکتے ہیں، مذاکرات کے عنوان سے، دہشت گردی کے عنوان سے اور مختلف حوالوں سے ان کی رائے کیا ہے یہ ان سے جانیں گے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جناب اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فیصل رضا عابدی صاحب. سینیٹر یہ ایک ایسا عہدہ ہے کہ جب کسی شخص کے ساتھ ایک دفعہ نام منسوب ہو جائے، یہ عہدہ منسوب ہو جائے سینیٹر کا، تو پھر وہ کہا جاتا ہے اس کو سینیٹر. تو آپ سینیٹر تو کہلائیں گے ہمیشہ. السلام علیکم عابدی صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. خیریت سے ہیں؟ آپ کا شکریہ، آپ کی مہربانی. آپ نے یاد دلایا کہ ونس اے سینیٹر آلویز سینیٹر. وہ جو مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں نا میرے جانے پہ، وہ اب جو آر لگے گا نا، یہ میں نے ان کی ڈیوٹی چھوڑ دی، میرے نام کے آگے آر لگاتے ہیں. لیکن یہ آر کیوں لگا، یہ سوال بڑا غور طلب ہے. وہ فیصل رضا عابدی جو کہ زرداری صاحب کی حمایت میں سب تک آگے گیا. آپ نے میری شو میں ایک دفعہ کہا تھا کہ میں تو ان سے مخالفت کو کفر سمجھتا ہوں اور میرے تو سیاسی پیر اور سب کچھ ہے. لوگ بڑے آپ سے ناراض ہوئے اس بات پہ. ان زرداری صاحب نے آپ سے استاد کو آدمی یہی توجہ، وہ یہی درجہ دیتا ہے جس سے سیکھتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ میں نے تو کوئی ان سے اختلاف رائے نہیں رکھا کبھی بھی، نہ ہی کوئی اختلاف رائے ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں 1 سال پہلے سینٹ چھوڑ چکا تھا. میں اعلان کرتا تھا، لوگ میری بات ہی نہیں مانتے تھے. لوگ کہتے تھے ڈرامہ ہے، یہ پلانٹ کیا ہوا ہے اور یہ کچھ اور نکلے گا. حالانکہ میرے پرنسپل اسٹینڈ تھے. وہ جو میں لڑتا تھا، سوئس کیس جو میں لڑا کرتا تھا، وہ بھی میرا پرنسپل اسٹینڈ تھا. وہ میں شہید بینظیر بھٹو کے لیے لڑا کرتا تھا. زرداری صاحب اس میں کوئی ایکیوز تھے. ٹھیک ہے، اصل وہ مقدمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف تھا. تو اپنی بہن کا دفاع کرتا تھا. اور پھر یہ ہوا کہ 1 سال بعد پیپلز پارٹی نے رسم ادا کی، مجھ سے استعفیٰ مانگا. میں نے دے دیا. کیوں مانگا آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں کہ شاید یہ جو طالبان کے ساتھ ان کے مذاکرات پہ یہ جو ساتھ چل رہے ہیں پیپلز پارٹی اور PMLN، اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کاری وار میں تھا. اور لوگ یہ تصور کرتے تھے کہ پیپلز پارٹی سامنے سے کچھ ہے، دیکھنے سے کچھ ہے. تو میں نے واضح طور پہ بتایا کہ میں تو چھوڑ چکا ہوں، میرا تو کوئی تعلق نہیں. لیکن پیپلز پارٹی کا جو اس وقت کو چیئرمین ہے بلاول بھٹو، وہ تو اتنی سخت ترین زبان استعمال کرتا ہے طالبان کے خلاف، اور آپ بھی اتنی سخت ترین زبان استعمال کرتے ہیں. پھر آپ سے استعفیٰ لینے کا کیا جواز؟ میں تو گزشتہ 2009 سے کر رہا ہوں. صحیح. یہ جو مائنڈ سیٹ آج پاکستان میں چل رہا ہے، یہ بنائے میں نے. آج میں اگر چلوں نہ چلوں ٹیلی ویژن پہ، لیکن جس شخص کا منہ چل رہا ہے نا آج طالبان کے خلاف، اس کے زبان کے اندر فیصل عابدی بول رہا ہے. وہی الفاظ ہیں، وہی دلیلیں ہیں. تو یہ میں نے بنایا ہے یہاں پہ بیٹھ کے، اور اس میں آپ لوگ کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا مجھے. صحیح ہے. لیکن تو اس پر تو آپ کی پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ استعفیٰ لینا چاہیے. میرا نہیں خیال کہ پارٹی کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے. واضح طور پہ پیپلز پارٹی کا ایک کلیئر اسٹانس سامنے آ گیا ہے. وہ کیا ہے؟ کہ وہ طالبان کے مذاکرات کے ساتھ چلیں گے اور وہ طالبان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. آپ مایوس ہیں اس بات پہ؟ میں بالکل مایوس ہوں اس بات پہ. میں کیا پورا پاکستان مایوس ہے؟ یہ بے نظیر بھٹو والی پیپلز پارٹی نہیں ہے؟ نہیں، وہی ہے. لیکن بے نظیر صاحب ہوتی تو یہ کرتی. ایک کمرے کے اندر اگر 15 آدمیوں کا کور چل رہا ہے، اجلاس چل رہا ہے، اور اس کے اندر 14 آدمی ایک حق میں جائیں اور ایک آدمی مسلسل مخالفت پہ رہے، تو بات تو 14 آدمیوں کی سنی جائے گی نا. اس میں پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. وہ 14 آدمیوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ تکفیری مائنڈ سیٹ. حتمی فیصلہ تو اعلیٰ قیادت کرتی ہے نا. کہا جاتا ہے نا اجلاس ہوا اور حتمی فیصلے کا اختیار آصف علی زرداری صاحب کو دے دیا، بلاول صاحب کو دے دیا. اکثریتی رائے سے کرتی ہے. حتمی فیصلے کا یہ ہو گیا نا، پیپلز پارٹی کی حتمی فیصلہ ہے یہ. پوری اکثریتی رائے ہے اس کی کہ مجھے پیپلز پارٹی سے نکالا جائے. انہوں نے نکال دیا. پیپلز پارٹی میں تکفیری مائنڈ سیٹ بہت ہے. پیپلز پارٹی تو ایک لبرل جماعت ہے پاکستان کی. تکفیری مائنڈ سیٹ کہتے ہیں اپنی سوچ کو مسلط کرنے والے کو. اور طالبان نواز مائنڈ سیٹ بہت ہے، یہ ایک الگ سوچ ہے. تو یہ تمام جماعتوں میں ہے، یہ پورے پاکستان میں، یہ میڈیا میں، یہ کالم نویسوں میں، یہ اخبار نویسوں میں، یہ ججوں کے اندر ہے، یہ وکلا کے اندر ہے، یہ ہر جگہ ہے. اور پیپلز پارٹی میں پہلے سے زیادہ ہے. پیپلز پارٹی کے اندر اکثریت اس لیے دکھتی ہے کہ وہ ایک بہت بڑی پارٹی ہے. اور پارٹیاں محدود ہیں، کسی 2 صوبوں میں، 1 صوبوں میں. یہ گلگت سے لے کے کراچی تک موجود ہے. یہ ہر جگہ موجود ہے. تو اس کے اندر اکثریت زیادہ. لیکن اعلیٰ ترین سطح کی قیادت پیپلز پارٹی کی وہ کیا مائنڈ سیٹ رکھتی ہے؟
مجھے کبھی روکا نہیں انہوں نے طالبان کے خلاف بات کرنے سے, فوج کی حمایت کرنے سے. کبھی مجھے آج تک زرداری صاحب نے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ نہیں کرنا, تو میں نے بھی ضروری نہیں سمجھا. فوج کی حمایت میں نہیں روکا, لیکن بلاول جو خبر آئی وہ یہ ہے کہ آپ جس جمہوری مارشل لاء کے نفاذ کی بات کرتے ہیں اس پر بلاول صاحب نے ایکشن لیا. نہیں, میں نے وہ دیکھیں میری بات سنیں, میں نے کوئی مارشل لاء لگانے کا تقاضا نہیں کیا, میں نے اس کے اندر شک دی ہے. وہ کیا ہے کہ چونکہ یہ تمام جتنے بھی منتخب نمائندے ہیں, وزراء اور وزراء اعلیٰ, اسپیکر قومی اسمبلی, لیڈر آف دا اپوزیشن, وزیر اعلیٰ سندھ, ان کے وزراء, انہوں نے ببانگ دہل کہا تھا کہ ہم نے کوئی دھاندلی نہیں ہوئی اور ہم صحیح جیتے ہیں, اور پھر جا کے یہ حکم امتناعی لے آئے. تو میرا شک تو یقین میں بدل گیا نا کہ 2 نمبر ہیں. چور نہیں ہو تو چیک کرا لو. اب جب تم نہیں چیک کراؤ گے تو میرا شک یقین میں بدل گیا, اس لیے میں نے کہا کہ آپ ان کے انگوٹھے چیک کرائیں. ہاں, میں یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ 54 یا 56 جینین نشستیں, باقی سب 2 نمبر ہیں, آپ چیک کرائیں. اب جب یہ چیک ہوں گے اور یہ چلے جائیں گے تو آف کورس اس کے بعد فوج نظام سنبھالے گی نا. دوسرا الیکشن تو ممکن نہیں ہے پاکستان میں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ پھر دھماکہ کرنے والے اپنی قوتوں کو لے کے آ جائیں گے, جیسے ان کو لے کے آئیں, جن کو لا کے بٹھایا گیا یہاں پر. یہ انہی کے سر پہ تو آ کے بیٹھے ہیں, یہ بندر باٹ انہی کے سر پہ تو ہوئی ہے. بندر باٹ انہی کے ایجنڈا پورا کرنے کے لیے ہوئی ہے. یہ بندر باٹ افواج پاکستان کی تذلیل کے لیے ہوئی ہے. یہ بندر باٹ ایران گیس پائپ لائن ختم کرنے کے لیے ہوئی ہے. کس کی جانب سے ہوئی ہے؟ عرب مائنڈ سیٹ. کس کی جانب سے؟ جس نے آج 3G بکوا دیا. پارلیمنٹ کے منہ پہ تماچا ہے یہ. میں اس اسٹینڈنگ کمیٹی 111 ارب روپیہ ملا ہے. جی ہاں, وہی میں اسی طرف آ رہا ہوں. پارلیمنٹ کے منہ پہ سرن تماچا ہے اور سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے منہ پہ تماچا ہے, کیونکہ ہم نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی کے اندر یہ اپنی سفارشات پاس کی تھی کہ 3 ممبر میں سے 1 ممبر جو ہے بیوروکریٹ ہے, 3 ممبروں کو پورا کیا جائے, نیلامی کی جائے. اور ہاں, 103 ارب روپے کا جو ان پہ واجب الادا قرضہ ہے پی ٹی سی ایل سمیت, یو فون کو بھی دیا ہے نا انہوں نے. یو فون پی ٹی سی ایل کے ماتحت ہے نا, تو $800 ملین اس سے لینے, باقی $23 ملین ان باقی کمپنیوں سے لینے یو ایس ایف کے. تو آپ 103 ارب روپے آپ ان سے نکلوائیں پہلے پچھلے, اور اس کے بعد نئی چیز کے اندر ان کو ڈالیں. پاکستان کے اندر ڈالر نہیں آئے, 111 ارب روپے کے اندر یہ لائسنس ان کو بیچ دیے گئے. ماضی کی رقم آپ کی اسی سے انہوں نے وہ خرید لیا, اور یہ نئی رقم ان کو تحفے کے طور پہ دے دی گئی. ڈالر تھوڑی آئے, یہ وہ رقم تھی جو ہم نے لینی تھی, اسی رقم سے انہوں نے یہ لائسنس لے لیے اور یہ کارنامہ انجام دیا خلاف قانون, خلاف آئین اس گورنمنٹ نے. اور مجھے یہ خوشی ہے کہ میرے عزیز ہموطنوں کی جب بھی آواز آئے گی نا, اس میں انشاءاللہ تعالی یہ فیصل آبدی کا ایک پوائنٹ ضرور ہوگا کہ یہ غیر قانونی طور پہ جو نا پاکستان کا قیمتی اثاثہ بیچا گیا. عدالت میں چلے جائیں, آپ کو افتخار چودھری صاحب والی عدالت پہ تو اعتماد نہیں تھا, اس عدالت پر ہے؟ جی بالکل. میں دیکھیں عدالتوں پہ نہیں, میں شخصیت کے خلاف تھا. شخصیت عدالتوں کو اپنے اس میں یوز کرے تھی. یہ لاہور ہائی کورٹ ہے نا, یہ فیصلہ ہے نا لاہور ہائی کورٹ کا. تو اب آپ جائیں گے عدالت میں کہ عدالت کے اس فیصلے کی سرین خلاف ورزی, عدالت کی نیلامی خلاف ورزی نہیں, یہ عدالت کی توہین کی ہے انہوں نے, یہ عدالت کی توہین کی ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ ماضی کے 103 ارب روپے ان سے وصول کریں. آپ کیوں بھیک مانگتے پھر رہے ہیں $1.5 ارب کی؟ آپ اپنی رقم ان سے وصول کریں. بھیک ہی ہے, بھیک ہے. یہ 15 بلین ڈالر آنے, اور اس کا اظہار خود پی ایم ایل این کے لوگ اپنے جلسوں میں کر چکے ہیں. سعودیہ نے ہمیں 15 بلین ڈالر دینے اور 1 لاکھ بیرل پیٹرول دینا ہے. یہ اس کی پہلی قسط آئی ہے, ایسی 9 قسطیں اور آئیں گی. تو اس سے پیسے آتے ہوئے آپ کو گھر آتے پیسے برے, تو پھر 11 MMBTU کی گیس جو ہے 20 MMBTU میں جو قطر سے خریدنے جا رہے ہیں, ویسے پیسے وہاں پہ بھی جا رہے ہیں. وہ تو بہت سیانے ہیں, ان کا تو آپس میں کوارڈینیشن ہے تینوں ملکوں کا. یوں آ رہے ہیں اور یوں جا رہے ہیں. پاکستانی قوم تو بیٹھی ہوئی ہے. پاکستانی قوم ٹیکنالوجی سے خوش ہے. پاکستانی قوم کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستانی قوم کے ہی پیسے یہ کمپنیاں نہیں دے رہی, اور جو دینے تھے پیسے اسی سے ان کے لائسنس خرید لیے. تو نئی رقم کیا آئی ہے؟ اچھا, میں اس سے پہلے دیگر ایشوز پر ہوں. آپ کی ذاتی حوالے سے ایک سوال بہت آ رہا تھا کہ کئی خبریں ہیں کہ آپ متحدہ قومی موومنٹ جوائن کرنے والے ہیں, کوئی کہتا ہے طاہر القادری صاحب سے ملنے والے ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ میں 1 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں وائس آف شہدائے پاکستان کا واحد ترجمان ہو. چونکہ اب یہ رسم پوری ہو چکی ہے, اس لیے میں عوام پاکستان کو بتاؤں مجھے کچھ جوائن نہیں کرنا. اب آپ سیاست میں نہیں آئیں گے واپس؟ میں پارلیمانی سیاست میں نہیں آؤں گا. اچھا ہاں, لیکن سڑکوں پہ گلی کوچوں میں ان کے سینوں پہ مونگ دلتا رہوں گا, اور ایسی دلوں گا نا بھی کچھ دنوں میں دکھانے والا ہوں. دوسری چیز, اب میں اپنی قیادت خود کروں گا. یعنی اپنی سیاسی جماعت بنائیں گے؟ نہیں, میں اپنی قیادت کروں گا نا. میری تو جماعت ہے نا, وائس آف شہدائے پاکستان کا. سیاسی جماعت تو نہیں ہے وہ, یعنی پارلیمانی سیاسی جماعت. وہ زندہ انسانوں میں اس میں ایک ہی نمائندہ ہوتا ہے, باقی سب شہید ہوتے ہیں, اور اس کی نگرانی کرتے ہیں شہداء کے لواحقین. تو ان کی جو سفارشات آتی ہیں میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں. انہوں نے واضح طور پہ یہ پیغام بھیجا ہے کہ ہمارا قتل عام بند کراؤ, ورنہ فوج کو آواز دیتے ہیں اب کر لو جو کرنا ہے تم نے. اب آپ اسی لیے فوج کو آواز دے رہے ہیں؟ میں تھوڑی دے رہا ہوں, وہ دے رہے ہیں. میں نے تمام جلسوں میں پوچھوایا, وہ آپ لوگوں پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ ان کے یہاں 12 سال سے لاشیں گر رہی ہیں. آپ خالی شہداء 55,000 60,000 ہیں. آپ شہداء آپ کے 83,000 ہیں, 83,000 ہے, جس میں 7,000 جو ہیں سیکیورٹی فورسز کے شہداء ہیں.
تو آپ کو یہ مینڈیٹ انہوں نے کب دیا, کس ٹائم دیا کہ جناب؟ میں نے گلگت میں جلسہ کیا, آپ نے نہیں دکھایا. میں نے کوئٹہ میں جلسہ کیا, آپ نے نہیں دکھایا. میں نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ سنی اتحاد کونسل اور مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ اسلام آباد میں شہداء کانفرنس کی, آپ نے نہیں دکھائی. ابھی حال ہی میں فیصل آباد کے دھوبی گھاٹ گراؤنڈ کے اندر سنی اتحاد کونسل نے اتنا بڑا جلسہ کیا, آپ نے نہیں دکھائی. آپ کا مسئلہ عوام تھوڑی ہے, آپ کا مسئلہ تو شخصیت ہے. آپ جس کو چاہتے ہیں اپنی پسندیدہ شخصیت کو 3 گھنٹے دکھاتے ہیں اور پھر کیلو کی بھی کمنٹری کر رہے ہوتے ہیں اور 2 گھنٹے کھڑے ہو کے اس کے لش پش بیانات دے رہے ہوتے ہیں, اور جہاں عوام ہوتی ہے وہاں آپ کی نظریں نہیں ہوتی. تو ایجنڈا ہے نا, وہ شخصیت جتنی متعلقہ ہوگی اتنی دکھائیں گے نا. اگر آپ کو لگتا ہے عوام آپ کے ساتھ ہے, آپ پارلیمانی سیاست میں آئے ہیں, آپ آئے ایم این اے بنے, آپ نے اپنے ایم این اے بنوائے, آپ کی قیادت ہوگی باقاعدہ. مطلب جو ایم این اے بنائے گا آپ اس کو لے کے آئیں گے, عوام کا آپ کے ذہن میں کوئی تاثر نہیں ہے؟ آپ عوام کے ہیں یا عوامی نمائندگی کا اور کیا پیمانہ ہے؟ عوامی نمائندگی کا پیمانہ ہے نا, جلسے نہیں ہے, پارلیمنٹ ہے. آپ بتا دیں کہ یہ عوامی نمائندے بیٹھے ہیں یا گھس بیٹھی ہیں؟ یہ حکم امتناعی لے رہے ہیں اپنے الیکشنز کے اوپر, یہ اپنے الیکشنز کے اوپر حکم امتناعی لے رہے ہیں, یہ گھس بیٹھی ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ 2 نمبر ہے, یہ جعلی ہے, یہ عوام کا فیصلہ کرنے آئے, یہ عوام کے مستقبل کا سودا کر رہے ہیں کھلے عام. کس شان کی پالیسی کی اپروول لی ہے انہوں نے پارلیمنٹ سے؟ جمہوریت زندہ باد. کس طالبان مذاکرات کی انہوں نے پالیسی کی حمایت لی ہے اسمبلی سے؟ جمہوریت زندہ باد. جتنی جماعتیں اسمبلی میں سب سگنیٹری ہیں اے پی سی کی. What do you mean by including فوجی قیادت؟ Listen to me. وہ سگنیٹری نہیں, میں پارلیمنٹیرین ہوں, میں اندر جماعت نہیں ہوں. ابھی جب میں تقریر کر رہا تھا تو چیئرمین سینٹ نے مجھے یہی بتایا کہ اندر آپ سیاسی جماعت کی افیلیشن نہیں رکھتے. تو مجھ سے تو نہیں پوچھا, میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے مذاکرات پہ, میں 2 ہاتھ سے لعنت بھیجتا ہوں ایسے مذاکرات پہ. ایسی لعنت ایک ہی آئی ہے نا, اس کا مطلب 442 کا جو ایوان ہے 342+100 اس میں سے ایک آدمی جو لعنت بھیجتا ہے, باقی 441 ساتھ ہیں. حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا نا تو ایک چڑیا بار بار چونچ میں پانی بھر کے لا کے آگ پہ ڈالا کرتی تھی, تو کوے نے پوچھا تم یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے بولا میں تو اپنا فرض ادا کر رہی ہوں. بولے نہ بولے, میں اپنا کام کر رہا ہوں, اپنا کام کر کے گیا ہوں. الحمدللہ 5 سال تک جب میں رہا اسی 3G پہ اور اسی اصول کے اوپر کہ یہ تم نہیں کرو, 3G کے ساتھ 4G بیچ دیا تم نے. تم 3G بیچتے, 1 سال بعد پھر 4G لے کے آتے تو اتنی رقم تمہیں پھر ملتی. تم نے پاکستان کے $2 ارب کا ضائع کر دیا. جو چیز $2.5 ارب میں بکنی تھی اس کو 1.1 ارب میں بیچ دیا تم نے, 111 ارب. تو یہ تم نے نوکری ادا کی. اب جمیرہ میں جا کے اور وہاں پہ فیکٹریاں لینا, جمیرہ میں جا کے اور ولا لینا, جدہ میں ایک اور 5 اسٹار ہوٹل لینا, قطر سے LNG کے پرمٹ لینا. عوام کو کیا ملا؟ تمہارے فائدے ہیں. پاکستانی سیاست میں یہ ہوتا ہے نا, کبھی کوئی سوئس بھرتا ہے اپنا, کوئی پاکستانی قوم. ٹھیک ہے نا, دیکھیں نا, پھر ہم اپنا صرف اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. میں نے اپنا فرض پورا ادا کیا, پارلیمنٹ میں رہ کے میں نے اپنا فرض پورا ادا کیا. جہاں جو مزے کر رہا ہے وہ بے شک مزے کرے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. مجھے یہ یقین ہے کہ جس دن میرے عزیز ہم وطنوں کی آواز آئے گی میرا یہ ایجنڈا سامنے پڑا ہوا ہوگا, اور عزیز ہم وطنوں ہوا تو آپ اس کو ویلکم کہیں گے. میں ہی تو لگواؤں گا, میں انشاءاللہ پاکستان کے اندر اب مارشاءاللہ لگواؤں گا. ایک سیاسی انگوٹھے چیک کرا کے, سوچ نہیں ہے کہ ابھی کیا کہہ رہے ہیں, انگوٹھے چیک کرا کے. نہیں, آپ کو یہ بدماش قبول ہے؟ یہ گھس بیٹھی ہے, یہ بھی غلط ہے. یہ غلط ہے. بدماش صاحب کی مراد کیا ہے, کون ہے؟ اگر آپ ٹیررسٹ کی بات کر رہے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں وہ قبول نہیں ہے. عامر کون ہوتا ہے؟ واٹ از دا میننگ آف عامر؟ جو عوامی مینڈیٹ کو رونتا ہوا آتا ہے, جس کو پتہ عوامی نمائندگی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, مطلب جو اپنے فیصلوں کو مسلط کرے وہ عامر ہوتا ہے. از اٹ نا؟ تو کس کتاب میں لکھا ہے کہ عامر صرف جنرل کو کہا جائے گا؟ اچھا, آپ شام کے بارے میں اپنی پالیسی چینج کرتے ہیں کہ نہیں جی وہاں پہ اقلیت جو ہے حکمراں ہے اکثریت کے اوپر, اور بحرین میں بھی یہی صورتحال ہے کہ اقلیت کے اوپر اکثریت کے اوپر اقلیت حکمراں ہے, اس کا یہاں استقبال کرتے ہیں. شرم نہیں آتی منافقت کرتے ہوئے؟ سنیے, یہ آمریت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بغیر پوچھے آپ نے پالیسی بدل دی. کس سے بغیر پوچھے؟ پارلیمنٹ سے. لیکن اس پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت تو مسلم لیگ نون ہے نا, یعنی کہ عوام کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت مسلم لیگ نون ہے. کہہ رہا ہوں انگوٹھے چیک کرا لیں, پتہ چل جائے گا کتنی بڑی نمائندہ. اگر دھاندلی نہیں ہوتی تو کون سی جماعت برسر اقتدار ہوتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف ہوتی. عمران خان وزیر اعظم ہوتے ہیں آج, میرا خیال ہے. اور نواز شریف صاحب کی کتنی سیٹیں ہوتی ہے اس ایوان میں؟ میرا نہیں خیال. ہوتی نہیں 30-35. تو پھر پیپلز پارٹی کی تو 3-3.5 ہوتی میرا خیال ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ تو بہت بڑا ہاتھ ہو گیا پنجاب میں. یہ اور بات ہے وہ سندھ میں خوش ہو گئے, ورنہ پیپلز پارٹی کی جو ہے میرے حساب سے پنجاب میں 20-25 سیٹیں نکل آتی. ٹھیک ہے, اور اس وقت جو مروجہ عدالتی نظام ہے ان انگوٹھوں کی تحقیقات کا, اس پر آپ کو اطمینان نہیں ہے؟ آپ کے سپریم کورٹ نے حال ہی میں ایک رولنگ دی ہے کہ اگر آپ لوگ صحیح جیت کے ہیں تو آپ کو انگوٹھے کے نشان چیک کرانے سے ڈر کس چیز کا ہے؟ تو سپریم کورٹ یہ رولنگ کیوں دے رہی ہے؟ سیدھا حکم دینا, فیصلہ دینا. سپریم کورٹ نے تو مانیٹر کیا ہے. تو عدالت کا اور پارلیمنٹ کا میچ فکس ہے اس کا مطلب اس دفعہ؟ یہ تمام ٹوٹل میچ فکس ہے. اس میں ٹوٹل میچ کے اندر صرف جو ہے ایک بال جو ہے جس کو ہر کوئی بیٹ سے ٹھوک کے مار رہا ہے, اس کا نام افواج پاکستان ہے. ٹھیک ہے, اور آپ افواج پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے سب متفق ہیں. افواج کے خلاف سب ایک ہو گئے؟ بالکل ہے ہی.
देखिए इनका काम ही यही है, इनका धंधा ही यही है. तो फिर मैं इसको क्या कहूं कि एक एपीसी होती है जिसमें एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन आता है जिसमें तालिबान को स्टेक होल्डर्स कहा जाता है और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से भी कहा जाता है कि आपने जो कुछ डिसाइड किया हम आपके साथ खड़े हैं. देखिए मेरी बात सुनिए, आपके अल्लाह ना करे आपके घर में सब खैरियत से रहें, अगर आपके यहाँ कोई कत्ल हो जाए और वो कातिल पकड़ा जाए और मैं जाके जेल का ताला तोड़ के उसको निकाल के छोड़ दूं, आप मुझे क्या कहेंगे? जाहिर है बहुत तकलीफ होगी, लानत देंगे ना, मुझे लानत देंगे ना. तो अफवाज पाकिस्तान ने मुहज़्ज़िब अल्फाज में 3 बार इनको तनबीह की है कि हमारे पे हमें कत्ल करने वालों को ना छोड़ा जाए. ऑन रिकॉर्ड है. कब? हाँ ऑन रिकॉर्ड है, ऑफिशियल है कि ये कैदियों के छोड़े जाने पे हमें एतराज है. ये कोई आईएसपीआर की प्रेस रिलीज आई है इसमें? ऑफिशियल में किस तरह समझूं फैसल साहब? ऑफिशियल ये तो है कि चौधरी निसार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोई इख्तिलाफ नहीं है और जो कैदी छोड़े हैं फौज की रजामंदी से छोड़े हैं. ये कब ऑफिशियल है जो आप कह रहे हैं? मेरी बात सुनिए, कौन सी प्रेस रिलीज आई है आईएसपीआर? बिल्कुल है यार, आपको क्या हो गया, ये रिकॉर्डेड है. मैं इस टॉपिक पे था नहीं, आज मैं लेके आऊंगा, आपको प्रेस रिलीज दूंगा. उनको बाकायदा एतराज है इस चीज के ऊपर और उनको छोड़े. हम 82,000 शोहदा के लवाकिन ने मैसेज छोड़ा कि हमें एतराज है. वो तो 7,000 है ना शोहदा. हम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े, हम 82,000 शोहदा के लवाकिन कहते हैं कि क्यों छोड़े जा रहे हैं. ये तमाम कन्वेंशन के ऊपर चीख के जो शोहदा के लवाकिन ने कहा, आप लोग के कान में सुनाई नहीं दिया, या इसीलिए आप लोगों ने टेलीविजन के ऊपर उनको नहीं दिखाया जलसों के अंदर शोहदा के लवाकिन को? उनकी कोई हैसियत नहीं है, उनकी कोई इज्जत नहीं है. वो बार बार कह रहे हैं कि किसास के मालिक आप नहीं हैं. तो आप मान जाए ना, आप भी तो बदमाशियां कर रहे हैं इस मुल्क में बैठ के. वो अवाम की खामोशी होनी चाहिए और खामोशी की निस्बत वहां पे अब पंजाब के अंदर जो गाड़ियां चल रही हैं ना, उनकी नंबर प्लेट्स के ऊपर लिखा है अल पाकिस्तान. ऑफिशियली यही होना चाहिए और इस कौम के साथ यही होगा. अल पाकिस्तान, अच्छा, अल पंजाब, ये कौन सा नाम है, ये कौन सा मुल्क है, जरा बताएं तो सही हमें. हम तो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, हमारे पास शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का. पंजाब कहां देख लिया आपने? वो भी लिखा हुआ अल पाकिस्तान, अल पंजाब. आप जाइए ना लाहौर के अंदर और आप पूरे पंजाब के अंदर, मैं फैसलाबाद से देख के आ रहा हूँ, हर तीसरी गाड़ी पे यही लगा हुआ है. अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, मैं ब्रेक के बाद और भी बहुत सारी बातें करनी है. ये मैंने जरूर पूछना है आपने, फिर मैं और भी बहुत सारी बातें करेंगे. जमहूरी मार्शल लॉ, मतलब या तो वो जमहूरियत होता है या मार्शल लॉ होता है. जमहूरी मार्शल लॉ कैसे हो सकता है? ये बड़ा मासूमाना सवाल है मेरा. बता देता हूँ. एक छोटा सा ब्रेक ले लूं और ब्रेक के बाद जमहूरी मार्शल लॉ, यानी आपने बच्चों ने पढ़ा था कि एक अल्फाज होता है, उसकी एक लफ्ज होता है, उसकी जिद होती है. जमहूरियत की जिद आमरियत, आमरियत यानी मार्शल लॉ. जमहूरी भी होगा और मार्शल लॉ भी होगा. आप ब्रेक ले, कैसे होगा? एक ब्रेक के बाद जरा ये पूछते हैं क्या. जनाब इस प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं. ये जमहूरी मार्शल लॉ वाला सवाल मैंने छोड़ा था ब्रेक में जाने से पहले. उससे पहले फाइनल कमेंट, ये 3G 4G नीलामी जो भी होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, अब तो हो गई अल्हम्दुलिल्लाह. जब तक मैं था इनमें हिम्मत नहीं थी करने की, मुझे निकाल के किए इन्होंने. ये मुझे निकाला इसलिए गया है 3G 4G. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, क्योंकि जिनके साथ वाबस्तगियां थी ना, उनसे अपनी वफादारी का पूरा सबूत दिया गया. और मैं ये बताऊं, इसके अंदर मेरा सबसे पहला स्टांस ये था कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को हक दिया जाए सबसे पहले, कि वो अपने मुल्क में आए और इन्वेस्टमेंट करें. तो वक्त क्यों नहीं दिया गया? अल पाकिस्तान. अच्छा ठीक. अच्छा सर अब आगे बताइए. हाँ ये तो बताइए ना, ये जमहूरी और मार्शल लॉ दोनों कैसे हो सकते हैं? तहरीक निफाज़ या तो मार्शल लॉ होगा या जमहूरियत होगी. जमहूरी मार्शल लॉ, ये क्या बात है? मुझे देखें, इसमें मेरी मर्जी नहीं चलेगी. ये सिर्फ उस जमहूरियत कहते हैं, देखिए जमहूर कहते हैं आवाम को. ठीक. जमहूर की मंशा को जमहूरियत कहते हैं. वो अपने नुमाइंदे इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजें तो वो पार्लिमानी जमहूरियत. और वो वक्त की नजाकत को सोचते हुए कि ये 245 पे ऑपरेशन नहीं शुरू कर रहे और फौज जंग का ऐलान करके बैठी है, वो पूरा इख्तियार फौज को दे दें कि आप जो निकले और आप इनको दहशत, वो जमहूरी मार्शल लॉ हो जाता है. लेकिन इसके अंदर एक चीज जरूरी है, अवाम की मंशा. ये मेरी मर्जी से नहीं होगी. और कैसे पता चलेगा कि अवामी मंशा नापने का पैमाना क्या है? मेरे ख्याल में तो पार्लियामेंट है. मैं ये समझता हूं कि ये हुक्मरान अंधेरे के अंदर रहे. अवाम बिल्कुल पक चुकी है और किसी भी दिन अवाम निकलने वाली है. आप खुद देखेंगे जमहूरी मंशा क्या होती है. मैं आपको आज ये बता के जा रहा हूं कि ज्यादा दिन दूर नहीं है, अवाम निकलने के लिए रेडी बैठी है. फौज को ये आप आए और वो उठेगी उस वक्त जिस वक्त अंगूठे चेक करा के फौज आ चुकी होगी. वो सिर्फ अंगूठे चेक कराएंगे इनके निकल. आपको यकीन है फौज अंगूठे चेक कराएगी? फौज नहीं कराएगी. मैंने कहा बेसिकली मेरे अल्फाज ये थे कि फौज तमाम बैलेट पेपर्स पे कब्जा कर ले. अच्छा. मैंने आप ही के टेलीविजन प्रोग्राम में अपने स्लोगन्स दिए थे, सदफ अब्दुल जब्बार के प्रोग्राम में, कि फौज बैलेट पेपर पे कब्जा कर ले, क्योंकि नादरा से एक शरीफ अफसर को निकाल के अब जो बिठाया गया उससे पूरे वोट जो है वो जाया कराए जा रहे हैं. एक अंगूठा ये मैंने लगा दिया, अब इसके ऊपर एक दूसरा अंगूठा लगाया जा रहा है. वो कुछ चेक ही नहीं हो सकता, उसकी तस्दीक ही नहीं होगी. अल्लाह ने कोई ऐसा अंगूठा बनाया नहीं जो 2 आदमियों से मिलकर बनाओ. ये कर रहे हैं, काम हाथ दिखा रहे हैं ये छिछोरे लोग.
اچھا، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے مجھے وہ الفاظ اب یاد آ رہے ہیں، وہ کیا کہا کرتی تھی جناب، بدترین جمہوریت ہو ایک طرف اور ایک طرف بہترین آمریت ہو تو بھی وہ جمہوریت بہتر ہے. تو ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے، تو بدماش بیٹھے. یہ تو دھماکہ کرنے والوں کی فوج کے ساتھ آئے تھے، دنیا کو نہیں پتا کیا؟ یہ تلنگوں کے ساتھ آئے تھے، یہ اٹھائی گیروں کے ساتھ آئے تھے، یہ فوج پہ حملہ کرنے والوں کے ساتھ آئے تھے، یہ رینجرز کے گلے کاٹنے والوں کے ساتھ آئے تھے، یہ ایف سی کو سر میں گولیاں مارنے والوں کے ساتھ آئے تھے، یہ ہماری ماؤں بہنوں کا قتل عام کرنے والوں کے ساتھ آئے تھے. یہ تو ہیں ہی دہشت گردوں کے ساتھی، اور یہ دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ بھی وعدہ ہے کہ جس دن ہم نکلے نا قصاص لینے کے لیے، ان کی 3 نسلیں انشاءاللہ تہخانوں میں پیدا ہوں گی. لکھ لو یہ بھی. یہ ان سے مراد ہے دہشت گردوں کے ساتھ جو ہے، جو دہشت گردوں کی حمایت کرتے ہیں، جو دہشت گردوں کا ساتھ دیتے ہیں، جو دہشت گردوں کے لیے کلمے پڑھتے ہیں، جو کسی سیاسی جماعت کی طرف وہ تو بھاگ جائیں گے نا. وہ تو برقع پہن کے بھاگ جاتے ہیں، پھر یہی بچیں گے نا. یہ بھی کھل کے سامنے آ گئے، ہم بھی کھل کے سامنے آ گئے. اب تو برابر میں کھڑے ہیں ہم. ایک طرف بارودی کھڑے ہیں، ایک طرف درودی کھڑے ہیں. آؤ کر لو جو کرنا ہے. سر جو عمران خان صاحب جن کو اتنا اعتراض ہے نا، وہ بھی 35 کا حوالہ دیتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں 35 سیٹوں پہ دھاندلی ہوئی. بے نظیر صاحبہ نے کہا کہ ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج. جمہوریت بہترین انتقام ہے. بالکل ہے، دہشت گردوں سے ہے نا. جمہوریت بہترین انتقام عوام سے تھوڑی ہے. یہاں دہشت گرد کون سا مارا ہے؟ وہ تو رہا ہو رہے ہیں. ان کو تو باعزت بری کیا جا رہا ہے. ان کو تو 22,000 دہشت گردوں کو چھوڑا گیا اور یہ دیکھتے رہے. ان کے تمام کالعدم جماعتوں کے دھڑلے سے ہزاروں مدرسے قائم علی شاہ نے بنوا دیے. اس سے پوچھو درود کی مسجدیں کتنی بنائی ہیں، اس سے پوچھو امام بارگاہ کتنی بنائی ہیں، اس سے پوچھو چرچ کتنی بنائی ہیں، اس سے پوچھو مندر کتنے بنائے. کھلے عام بدماشی. تو اس کا مطلب پیپلز پارٹی از نو مور اے لبرل پارٹی. ویل پیپلز پارٹی کی قیادت تو آج بھی ہٹ لسٹ پہ ہے نا. نیچے اچھے برے لوگ تو ہوتے ہیں. اب آج کل برے لوگوں کا تو بلاول صاحب کی سوچ غلط نہیں ہے، انتخاب غلط ہے. ان کے ایڈوائزر سے پوچھو. میں ان کو نہیں، میرا تعلق ہی ختم ہو گیا، میں ڈسکس نہیں کرتا سیاست. اور ہاں وہ سوال رہ گیا، کوئی اور سیاسی جماعت جوائن تو نہیں کرنے لگا ایم کیو ایم؟ میں نے تو پہلے کہا تھا کہ جس نے پیپلز پارٹی میں سیاست کر لی اور وہ کسی اور پارٹی میں سیاست نہیں کرتا. جس کی قیادت زرداری صاحب نے کر لی اور اس کا کوئی قائد نہیں ہو سکتا علاوہ اس کے کہ وہ اب اپنی قیادت خود کرے. اور میری جو جماعت ہے ابھی تک وہ ایک آدمی پہ مشتمل ہے، زندہ انسانوں میں. ہاں ترمیم ہو سکتی ہیں، دیکھیں گے، وقت آئے گا. اچھا، لبرل سے مجھے یاد ہے آپ کہا کرتے تھے کہ لبرل قوتوں کا اتحاد ہونا چاہیے. بھی پچھلے دنوں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہوا ہے، یہ لبرل قوتوں کا اتحاد ہے. بہت اچھا ہوا ہے، میں خوش ہوں اس پہ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جمہوری مارشاء اللہ، دیکھیں مارشاء اللہ تو میں نے ان کے پیٹ پہ لگائی ہے گدگدی. یہ جمہوریت پیٹ ہے، نہیں کھیل نہیں رہا. اب کمپٹیشن شروع کر دیا میں نے، یا تو عوام کو بچاؤ نہیں تو فوج بچائے گی. میں یہ چاہتا ہوں، جو میری سوچ ہے، جو مجھے لوگوں نے سوچ دی ہے، جو میرے اتحادیوں نے میرے سے مشورہ کیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ سب اکٹھے ہو جائیں نا. یہ تمام لبرل پروگریسو جماعتیں اکٹھی ہو جائیں. اگر یہ سب اکٹھے ہو کے سامنے میدان میں آئے تو ہم ان کی بیک بون بنیں گے، ہم ان کی مدد کریں گے، ہم ان کو مضبوط کریں گے، ہم ان کو ہی آگے لائیں گے. اس میں کیا شک ہے؟ ہم یہاں سیاست کرنے آئے نہیں، ہمیں تو ملک بچانا ہے. پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے، دیٹس آل. اور اگر تم نہیں مانے تو اوپر اللہ، پاکستان میں جمہوری مارشاء اللہ. یہ فیصلہ ہے، آپ کا فیصلہ ہے نا. انہوں نے لگانا ہے، انہوں نے فیصلہ تھوڑی کیا ہے. لوائقین کا فیصلہ ہے. لیکن جنہوں نے لگانا ہے انہوں نے فیصلہ تو نہیں کیا. ہاں یہ آپ کی بات میں اس میں مانتا ہوں. فوج بالکل نہیں چاہتی مارشاء اللہ لگانا. فوج نے اگر مارشاء اللہ لگانا ہوتا تو اتنی تذلیل کی ہے فوج کی یار، اتنی تذلیل کہ اب تو آپ نے حد مکا دی ہے. اب تو آپ کے چینل بھی شروع ہو گئے اس کی تذلیل کرنے کے لیے. وہ لگا چکے ہوتے، اب تو عوام زبردستی لگوائے گی. اور دیکھو کیسے لگوائے گی. بھائی کیا کر رہے ہو؟ اب لگوائے گی اور اٹھے گی نہیں جب تک لگے گا نہیں. یہ بھی وعدہ ہے. پھر جتنے مارنے ہو تم نے ہمیں مار لینا، ہم لاشیں دیتے رہیں گے. کروڑوں ہیں، تم لاشیں گن گن کے تھک جاؤ گے، ہم مر مر کے نہیں تھکیں گے. آپ کا تو نظریہ کیا یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں جتنا بھی سیکٹیرینزم اور باقی معاملات خراب ہوئے ہیں وہ ایک دور آمریت میں اور دور مارشل لاء میں ہوئے؟ شخصیت کے کردار ہمیشہ مجروح کرتے رہے. اس آمریت کی ابتدائی ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت تھی. آج سے نہیں گنے نا. لیکن مسئلہ یہ جتنے بزرگ ہیں یہ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ ان کو کھڑے ہونا چاہیے تھا نا. یہ آپ جناب کرتے رہے، اچھی بات بری بات کرتے رہے. دہشت گردوں کے آگے یہ باتیں نہیں چلتی. جانور کو مارنے کے لیے جانور بننا پڑتا ہے. اب اس سے زیادہ جانور گری کیا ہوگی کہ درجنوں خواتین کے پیٹ چاک کر کے بچے نکال کے مار دیا، کوئی نہیں بولا. چھوٹے بچوں کو اٹھا کے دریا میں پھینک کے پتھر باندھ کے پھینک دیا گلگت کے اندر، کوئی نہیں بولا. گلگت کی عوام 10 دن سے، گلگت بلتستان کی عوام 10 دن سے گندم کے لیے، خوراک کے لیے دھرنا دے کے بیٹھی ہے. پاکستان میں کوئی نہیں بولا. یہ پڑا میرے پاس سپریم کورٹ کا فیصلہ گلگت بلتستان کی عوام کا 1999 میں کیے جانے والا فیصلہ SCMR 1379، جس کے تحت اس کو اس کے حقوق دیے جانے چاہیے تھے گلگت کے بچے کے لیے. پاکستان میں تو نوکری کجا 16 اسکیل کی نوکری گلگت میں ہی نہیں ہے. کوئی نہیں بولا. ہزارہ ٹاؤن کے اندر نوجوانوں کو، بچوں کو، عورتوں کو اتار کے بسوں سے مار دیا، کوئی نہیں بولا. جامعہ نعیمیہ کے اندر بچوں سے مولانا صاحب کو کھلے عام شہید کیا گیا، کوئی نہیں بولا. کراچی کے اندر بے دریغ امام بارگاہ اور عید میلاد النبی کے جلوسوں کو دھماکوں سے پھاڑ دیا گیا، کوئی نہیں بولا. یہاں جتنے مزارات ہیں ان پہ آنے والے زائرین کو کھلے عام قتل کیا گیا، کوئی نہیں بولا. لیکن بولا تو کہاں بولا؟
ایک قاتلانہ حملے پہ چیخ رہا ہے پورا میڈیا. ایک ہی تو انسان ہے پاکستان میں, ہم تو جانور بستے ہیں یہاں پر, ہم تو جانور ہیں, ہمیں تو کوئی حق ہی نہیں, ہمیں تو صحافی بننا چاہیے 18 کروڑ کو, تاکہ کاش پھر کوئی صحافی بولے, کاش پھر انسانیت کے لفظ یاد آئیں, کاش پھر قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ ہو. اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ زیادہ اس لیے بھی ڈسکس ہوا کہ اس کے بعد جو ایک دوسرا افسوسناک واقعہ ہوا, ورنہ جب ثناء اللہ صاحب کا واقعہ ہوا تھا تب بھی میڈیا نے اس کو ڈسکس کیا تھا, جب داتا درباروں سب ڈسکس کیا تھا, لیکن اس کے بعد جو ایک نئی کنٹروورسی چینل میں کریٹ ہو گئی ISI والی, بلکہ آپ اس میں بتائیے ایک سول ملٹری معاملے کے بعد یہ میڈیا ملٹری یا میڈیا کا ایک گروپ ورسز ملٹری جو ہو گیا, یہ کیا ہوا؟ بیسیکلی حامد میر صاحب پہ جو قاتلانہ حملہ کیا ہے, میں نے کل بھی بتایا تھا, یہ ٹچو نے کیا. ٹچو نے کیا؟ ہاں, پروفیشنل جو آتا ہے پہلے گن مین مارتا ہے, پھر ڈرائیور مارتا ہے, نہ بھاگ سکو نہ کوئی ریسپانس دے سکے, اور اس کے بعد ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے. یہ ٹچو نے کیا, اور ٹچو نے یہ مارنا تھا حامد میر صاحب کو, اس لیے کہ 5 گھنٹے بعد پرویز مشرف بھی اتر رہے, تو یہ پھندا پرویز مشرف کا تھا. پرویز مشرف اسلام آباد سے زیادہ سیف ہیں کراچی میں, اور پرویز مشرف کو اگر کہیں سے انصاف ملا تو وہ سندھ ہائی کورٹ سے مل جائے گا, کیونکہ وہاں افتخار چودھری کی جڑیں ابھی پہنچی نہیں ہیں. افتخار چودھری کے دور کے اندر بھی سندھ ہائی کورٹ جو ہے وہ منصفانہ فیصلے کر رہی تھی افتخار چودھری کی منشا کے خلاف قانون کے مطابق, تو وہیں سے انصاف مل سکتا تھا. اس کو روکنے کے لیے حامد میر پہ حملہ کیا گیا. یہ اور اتفاق ہے کہ جن میں بکس تھا وہ بھونکنا شروع ہو گیا ISI کے اوپر, وہ خوب بھونکے, اور ان کے بھونکنے کا مقصد تھا, دیکھیں یہ ہے سینٹر آف گریوٹی ہے. ISI اور پاک فوج جو ہے وہ پاکستان کے اندر سینٹر آف گریوٹی ہے, یہ مدار کے اندر ہم سب چل رہے ہیں. دشمن جو ہے وہ آپ کے مدار کو ختم کرنا چاہتا ہے. یہ میرے پاس تمام نیوزز ہیں بیرونی اخبارات کی, اور میں بڑی گہری نظروں سے ان کو دیکھ رہا ہوں, اور میں 1 سال سے اس پہ فوکس کر رہا ہوں کہ پچھلے سال اپریل میں بھی میں ISI اور آپ کی افواج کے حق میں امریکہ میں تقریریں کرتا رہا ہوں. بیسیکلی انہوں نے فوری طور پہ حملہ کرنا شروع کیا کیونکہ پاکستان کا ایک چینل نے ان کو بیس پرووائڈ کر دی. اس مردہ جسم میں جو انہوں نے سال کی محنت سے ISI کے خلاف تشکیل دیا تھا, ان بیانات نے ان کے اندر جان ڈال دی. وہ ISI کو بھی اب اسی نظر سے دکھانا شروع ہو گئے دنیا میں جس طرح حزب اللہ کو دکھایا کرتے تھے, تاکہ حزب اللہ پہ جس طرح پابندی عائد کی گئی اس طرح ISI کو بھی بونڈ کیا جائے, سرٹین کیا جائے. وجہ یہ ہے کہ دنیا کی 10 بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ ISI کا ہے, دوسرا نمبر CIA ہے, موساد ہے, خاد ہے, اور پھر را ہے. تو CIA کو یہ برداشت ہی نہیں ہے کہ پہلے نمبر پہ ISI ہو اور دوسرے نمبر پہ وہ ہو. ISI کے پرسپشن کو ختم کر کے CIA پہلے نمبر پہ آنا چاہتا ہے, اور سینٹر آف گریوٹی کو, فوج کی سینٹر آف گریوٹی ISIS کو ختم کر کے آپ کے ایٹمی پلانٹ کے اوپر بیرونی قوتیں آنا چاہتی ہیں. یہ ایجنڈا ہے, اور اسی ایجنڈے کے تحت یہ بنائے جا رہے ہیں بنکر امریکی سفارت خانوں کے اندر, جس کے اندر میں چیخ کے مر گیا کہ یہ کس لیے بنائے جا رہے ہیں. اس کا فیصلہ یہ پڑا ہے میرے پاس, یہ آپ کے سپریم کورٹ کے اندر, جس کے اوپر افتخار چودھری سانپ بن کے بیٹھا رہا اور اس کے اوپر فیصلہ نہیں کیا. نہ ہی آج آپ کی سپریم کورٹ یہ بتانے کو تیار ہے کہ یہ قومی مفاد میں یا غیر قومی مفاد میں, یا انہوں نے کسی دفاعی تجزیہ کار کو بلا کے, آج تک اس میں فوجی چھاؤں نہیں بن رہی. اس میں 7000 کمانڈوز رہیں گے سفارت خانے کے اندر, جس کے اندر آپ جا کے نہ پوچھ سکو گے نہ دیکھ سکو گے. آپ کم سے کم فیصلہ کر دیں, اگر یہ صحیح ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں. تو ہماری حکومت اور دفاعی اداروں کی اجازت کے بغیر اب میں 4 سال سے یہی کام کر رہا تھا اسی دن کے لیے. مجھے پتا تھا کہ یہ حملہ ہونا ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. حامد میر صاحب میرے بھائی ہیں, میں کہتا ہوں جی قاتل پکڑیں, اور ان کی جان لینا مقصد تھا. وہ سمجھتے ہیں ان کو مارنے کے لیے, اور میں یہ سمجھتا ہوں ان پہ آئندہ بھی حملے ہوں گے, کیونکہ تحریک طالبان نے باقاعدہ اس کی ذمہ داری قبول کی ہے, اور وہ تحریک طالبان کسی کی نہیں ہے, وہ جس سے کام نکل جاتا ہے اس کو مار دیتی ہے. اور آپ نے کہا کہ مشرف کے لیے پھندا تھا سے مراد بیسیکلی یہ 2 ڈویژنز آ گئی ہیں. میں تو تھا فوج کے ایجنٹ, پورے پاکستان کے 18 کروڑ عوام جان لے چلو, میں تو ہوں اپنی فوج کا ایجنٹ. میں اس کی ساتھ کو بچانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا قبر تک. میری ملک کی سلامتی میری فوج سے منسلک ہے. لیکن آپ بھی تو پھر بین الاقوامی ایجنٹ ہو گئے نا, اگر اس پہ آواز نہیں آئی تو. آپ سے مراد تمام سیاسی جماعتیں. کون بولتا ہے اس پہ؟ امریکیوں کی ان کو بڑی فکر ہے افغانستان میں, امریکی 8000 کیوں رہ رہے ہیں, اس میں بھی تو 7000 رہیں گے. اس پہ دھرنا دو. لیکن آپ کا خیال ہے ہمارے دفاعی اداروں کی موجودگی میں, فوج کی موجودگی میں یہ سب ہو پائے گا؟ وہ بھی یہ سب نہیں کرنا. بیسیکلی دے آر ان دا کورٹ نا. یہ لیں $800 ملین کے لیے PTCL والے کورٹ میں کھڑے نا عربی, اس پہ بھی کورٹ میں ہی کھڑے ہیں. یہ رہا فیصلہ, یہ کیس ہے, اس پہ سپریم کورٹ کر دے فیصلہ. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, میں اس پہ جا کے شگن کے پھول چڑھا کے آؤں گا اگر اچھی چیز بن رہی ہے تو. آپ لوگ کیوں نہیں کرتے یہ کام؟ ٹھیک ہے. اچھا ویسے خیر چلے میں اس پہ آگے بڑھتا ہوں. اب یہ سول ملٹری ریلیشن یا میڈیا ملٹری ریلیشن جو آپ نے بات بیسیکلی میڈیا میں دیکھیں, میں آپ کو ایک بات کلیئر بتاؤں. اس وقت پتہ ہے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اب جو کام ہونا تھا نا وہ تو ہو گیا. اب آپ ہاں بولیں نہ بولیں, معذرت کریں, تعزیت کریں, دیٹس اٹ, فنش. اب وزارت دفاع نے کیس کو فائل کر دیا ہے. اب میاں نواز شریف کی گورنمنٹ پہ یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کیس کا فیصلہ کرائے. میں یہ تو نہیں کہتا کسی کو بند کرو, لیکن اگر کسی نے خلاف قانون کام کیا ہے, آرٹیکل کی خلاف ورزیوں پہ پرویز مشرف پہ ٹرائل چلانے کے یہ دعوے کرتے ہیں نا, تو آرٹیکل کی خلاف ورزی 19 اور 19A کی آپ نے بھی کی ہے, پیمرا ایکٹ 20 اور پیمرا ایکٹ 15 کی خلاف ورزی آپ نے بھی کی ہے. تو آئیے آپ بھی فیس کر لیجئے, اگر آپ صحیح ہیں نو ایشو. ہاں قانونی چارہ جوئی تو ہونی چاہیے, لیکن ایک شخصیت کی شکل دکھا کر, وہ شخصیت نہیں ہے.
وہ DGISI ہے. ISI سینٹر آف گریوٹی ہے فوج کی, فوج سینٹر آف گریوٹی ہے پاکستان کی, پاکستان سینٹر آف گریوٹی ہے اسلام کی. یہ یہودیوں کا مسئلہ ہے, ادھر حزب اللہ پہ بھی یہی ہو رہا ہے, پوری دنیا مل کے لڑ رہی ہے, آپ سے بھی, ISI سے بھی, فوج سے بھی, پوری دنیا مل کے لڑ رہی ہے. یہاں پر دیکھو آپ, ازبک, تاجک, چیچن, افغان, پورے عرب یہاں پہ آپ کے داڑیاں رکھ کے لڑ رہے ہیں کھلے عام آپ کی فوج سے, جس طرح حزب اللہ فیس کر رہی ہے آپ بھی فیس کر رہے ہو. مسئلہ یہ ہے, میں نے پہلے بتایا تھا, اسرائیل یہودیت کے نام پر وجود میں آیا, پاکستان اسلام کے نام پہ وجود میں آیا. یہ آخری جنگ جو جنگ عظیم ہے, تیسری عالمی جنگ, یہ ہونی ان دو قوتوں میں میرے بھائی. ادھر وہ بلاک کر کے بیٹھے ہوئے, جب تک وہ بلاک کریں, کلامون کو فتح کرنے کے بعد شام کی یہ جنگ اردن کی طرف داخل ہونے والی ہے کسی بھی وقت. لیکن چلے میڈیا پر, مطلب ظاہر ہے میڈیا کوئی فرشتوں پر مبنی نہیں ہے, اور بالکل میڈیا کیا بڑا تاریخی کام رہا ہے. کیا ہوگا تبھی ہم لوگ بھی ہٹ لسٹ پر میں دیکھیں ہارون رشید صاحب کا ہمیشہ مخالف رہا ہوں, لیکن ان کا جو 3-4 دن میں کردار رہا ہے میں اس سے بڑا متاثر ہوا ہوں. اور آپ جو اینکر ان کو استاد کہا کرتے تھے, میں بالکل متفق ہو گیا کہ آپ صحیح کہتے تھے. جو غلطیاں میڈیا کی ہوئے, لیکن جو اچھا کام ہے اور جو اچھے لوگ بھی, میڈیا نے ایک نیریٹو تو لیا ہے, مبشر, لقمان سمیت باقی سبھی اچھے لوگ بھی ہیں, ایسی بات تو نہیں ہے. پاکستان کے اندر الحمدللہ یہ چیز اجاگر ہو چکی ہے. ہر دوسرا اینکر اپنی جان کے لانے پڑے ہوئے, میں اس بات پہ قائل ہوں کہ جس کے نام بھی ہٹ لسٹ پہ اس کو سیکیورٹی, جس کے نام بھی ہٹ لسٹ پہ اس کو سیکیورٹی دیں, سب سے پہلے تو مجھے دیں. وہ تو حکومت, وہ یہ کام انہوں نے نہیں کرنا ہے, یہ کام انہوں نے یہ نہیں کرنا. اس میں تو میرا آپ سے اتفاق ہے, اس ایک بات میں میرا آپ سے اتفاق ہے, وہ کام پتہ ہے کہاں ہے. ان کے لیے جو خصوصی سروس پرووائڈ کرتے ہیں نا ایلیٹ, آج کل جو ہے نا ان کی نگرانی کرتی ہے. اب یہ افواج پاکستان کی بات ہو رہی ہے, تو ان کے سابق سربراہ پرویز مشرف صاحب, یہ ایگزامپل سیٹ کیا ہونا چاہیے ان کا؟ بری ہونا چاہیے, بری ہو جانا چاہیے. اور میری نظر میں تو پہلے ہی بری ہے. قانون آئین نہیں توڑا؟ نہیں, کوئی نہیں توڑا. وہ ایک 12 اکتوبر ہوا تھا عزیز احمد, وہ تھا پھر 3 نومبر ہوا تھا. نہیں, اس میں بالکل صحیح فیصلہ کیا. 12 اکتوبر کے تحت اگر مقدمہ چلنا چاہیے ان کے خلاف, بالکل چلنا چاہیے, اور وہ مقدمہ چلے تو پھر ان کو سزا بھی ملنی چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں 12 اکتوبر کے مقدمے میں بھی اس کو ہار پہناؤ, پرویز مشرف ہار پہناؤ. ہاں, اگر نہیں پہناتے تو 2000 میں پاکستان ہو جاتا. نواز شریف کو ہی تو روکا تھا اس نے, اس کی طالبانائزیشن کو. اس وقت سے چل رہا ہے اس کا یہ ذہن, تو یہ ٹھیک ہی ہو گیا مشرف. اس وقت اس کو چیف جسٹس بھی اسی وقت بے نقاب ہوا, تو اس کو صحیح وقت پہ نکالا نا. کیا ہے 3 نومبر, 2 شخصیات کی جنگ ہے, ایک طرف مشرف ہے, ایک طرف افتخار چودھری ہے. اسی عدالت نے اس کو وردی کے اندر الیکشن لڑنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ سپریم کورٹ نے دی ہے. کدھر ہے ان کے اوپر ٹرائل کیوں نہیں ہوتا؟ ظفر علی شاہ کیس, ظفر علی شاہ کیس اور ہے, اور وردی کے اندر صدارتی الیکشن لڑنے. نہیں, وہ تو بعد میں ہے نا, وہ تو بعد میں ہے. ظفر علی شاہ تو 12 اکتوبر کی حکومت کے خلاف آئے, جس میں سپریم کورٹ نے یہ بھی اختیار دیا کہ آپ آئین بھی یہ ہے, آپ اپنے حساب سے کر لیں آئین کے ساتھ جو کرنا ہے. بے نظیر صاحبہ ساری زندگی ایک کریڈٹ لیتی رہی, اور زرداری صاحب بھی لیتے ہیں کہ ہم نے, ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے کہ مشرف کو ہم نے بلڈ لیس طریقے سے ہٹا دیا, اور آپ آج اس کے آنے کو کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا ہو. ہٹا دیا میرا میٹر تھوڑی ہے, میرا میٹر تو 3 نومبر ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں 3 نومبر نہ کھولیں, آپ 12 اکتوبر کھولیں. بلاول بھٹو صاحب بے نظیر صاحبہ کا قاتل سمجھتے ہیں مشرف کو, یہ معلوم ہے نا؟ بے شک سمجھتے ہوں گے, میں نے تو اس سے آپ نہیں سمجھتے؟ نہیں, میں تو اس وقت سمجھوں گا نا جب میں اس چیز کو ڈسکس کروں گا. آپ آئیں میرے سے ڈسکس کریں کسی دن, یہ کیس پورے پاکستان میں میرا چیلنج آ جائے. اگر پرویز مشرف نے قتل کیا ہوتا تو طالبان کے لیے سب سے آسان طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ اعلان کرتے کہ پرویز مشرف نے ہم سے قتل کروایا ہے, آپ طالبان پہ آپریشن کریں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ اتنے ہلکے لوگ ہیں, اتنے ٹچے ہیں یہ طالبان, یہ خود بتائیں گے کہ ان سے قتل کروایا کس نے, اسی دن بے نقاب ہوگا. دیکھنا آپ کو نہیں اندازہ, ابھی پول پٹے کھلنا شروع جب ہو جائے نا, سمجھنا ان پہ صحیح آپریشن ہو رہا ہے. یہ بہت ٹچے لوگ ہیں, آپ بے فکر. اس مذاکرات کا نتیجہ آپ کے خیال میں کیا نکلے گا؟ کیا نکلے گا؟ یہ مذاکرات کا ہے. مذاکرات کی پہلی شرط کیا تھی؟ ہمارے قیدی چھوڑو. تو ابھی مذاکرات کی جگہ کا تعین نہیں ہوا, قیدی چھوڑنا شروع کر دیے, تو ٹوپی ڈرامہ ہے یار. یہ مذاکرات کب ہے؟ تو یہ کب تک چلے گا اس طرح آپ کے خیال؟ ابھی چھٹ رہے ہیں ان کے قیدی, دھڑا دھڑ چھٹ رہے ہیں. آپ کی افواج تذلیل کا نشانہ بنا رہے ہیں, آپ لوگ بنائیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اگین آپ لوگ سے کیا مراد ہے؟ مائنڈ سیٹ. آپ تھوڑی ہیں. میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ میں فوج کی حمایت کرنا آج بند کر دیتا ہوں. آپ مجھے دوسرا آپشن بتائیں کہ ہماری حفاظت کون کرے گا. فوج کی تو حمایت بند کر دیں تو پھر تو مطلب ظاہر ہے, تو پھر آپ لوگ کریں. زیادہ بیوقوفانہ یہی تو وقت ہے. دیکھیں میری بات سنیں, فوج کے سیاسی کردار پر تنقید اپنی جگہ, غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں, ان پر تنقید اپنی جگہ, لیکن فوج ہمارے سر کا تاج ہے. بالکل ہے. یہ دا ہندو یا وہ کوریج دکھا رہے ہیں آپ؟ یہ میں تمام اخبارات کی BBC, نیو یارک ٹائمز, اور اس کے بعد یہ تمام اخبارات یہ آپ کے سامنے. آپ دیکھیں کہ اس ایک واقعے کی جو ایک چھوٹی سی غلطی ایک میڈیا سے ہو گئی, اس کے بعد آپ کا کیا تاثر گیا پوری دنیا میں, اس کا دفاع کریں, بہت ضروری ہے. ہو رہا ہے اس کا اور 30 اپریل کو, ہاں الحمدللہ 30 اپریل کو پورا پاکستان جو ہے
وہ افواج کے شہداء کے ساتھ یوم شہداء منا کے بیرونی دنیا کو پیغام بھیجے. 6 دن کی بات ہے, ہر گھر پہ جھنڈا لگاؤ پاکستان کا اور چراغ جلاؤ. آپ کے شہداء کا جو یاد ہے وہ GSU کے اندر نہیں منائی جانی چاہیے. افواج پاکستان کی شہداء کی یاد اب کراچی سے لے کے گلگت تک منائی جانی چاہیے. صحیح. یہ پیغام جب آپ دیں گے تو یہ تاثر زائل ہو جائے گا کہ ہم سب اپنی افواج کے ساتھ ہیں. جہاں تک قانونی چارہ جوئی ہے وہ بے شک کریں. وہ قانون کے مطابق وزارت دفاع نے جو کیس بھیجا ہے اس کے اوپر فیصلہ آ جائے گا. میں اس سے کچھ نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے, آخری بس 1-2 منٹ رہ گئے. یہ اس حوالے سے کچھ کہیں گے؟ طاہر القادری صاحب 11 مئی ایک بار پھر وہ آ رہا ہے, 1 سال 11 مئی کو ہو گیا. میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ تو آ رہے ہیں کہ آ رہے ہیں. ہم تو ہر اس قوت کے پاس جائیں گے. سنی اتحاد کونسل, مجلس وحدت مسلمین اور ہمارا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم ہر اس قوت کے پاس جائیں گے جو طالبان کے خلاف ہے اور اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے, اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اس میں جان ڈالنے کی کوشش کریں گے. یہ وقت ہے. اگر یہ سب ایک ہو جاتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ بے شک حکومت چلائیں. اگر آپ انگوٹھے چیک کراتے ہیں اور یہ صحیح نکلے تو پھر ٹھیک ہے, یہ اپنی ڈیوٹی کریں, ہم ان کو سپورٹ کریں گے. اس انگوٹھے چیک کروانے کا قانونی طریقہ کیا ہے جو آپ بار بار انگوٹھے چیک یہ سپریم, یہ جو آپ کے الیکشن کمیشن نے 50 کروڑ روپے خرچ کر کے مشینری منگوائی تھی نا, ٹوپی پہنانے کے لیے منگائی تھی, کس لیے منگائی تھی؟ وہ استعمال نہیں ہے نا. ارے یار میگنیٹک یہ لو میں نے تھوک سے لگا دیا. یہ 1 سال بعد بھی یہ نشان بتائے گا. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ میگنیٹک اور یہ تھوک سے بتائے گا. یہ میں نے کچا لگا دیا, یہ بتائے گا. یار آپ مہذب معاشرے میں رہتے ہیں, ایک پڑھے لکھے نوجوان ہیں. ان جاہلوں کی گھسبیٹیوں کے پاس اس سے اچھی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اور اس کو سمجھنے والے کتنے بے دلیل لوگ ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, میں ان کو صرف کوٹ کر رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں مقناطیسی سیاہی استعمال ہونی تھی, نہیں ہوئی. ایک بات ان سے پوچھیں, جو بھی سیاہی استعمال ہوئی نا وہ اپنی پہچان دے گی. جو بھی استعمال ہوئی, کیونکہ پہچان اللہ تعالیٰ نے سپوروں میں دی ہے اور اربوں انسانوں کی دنیا میں, پھر اربوں کا تذکرہ آ گیا. ہاں, پورے اربوں انسانوں کی دنیا کے اندر اس کا نشان وہی ہے جو اس کا مالک ہوتا ہے. اس کے علاوہ کسی کا آ ہی نہیں سکتا. صحیح, ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ فیصل العابدی صاحب, بہت بہت شکریہ. مختلف امور پر آپ سے بات چیت تھی. ناظرین facebook.com/11HOUR اور ٹویٹر ID WAMBADAMI پر اپنی رائے دیجیے گا. زندگی رہی, صحت رہی تو اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.